شیخ ایک یہ تقلید کے حوالے سے جو منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے عامی حضرات جب ان کو یہ بتلا دیا جاتا ہے کہ بھئی عامی کا کام یہ ہے کہ وہ عالم سے پوچھے، اور ایسے عالم سے پوچھے کہ جو تقلید نہ کرتا ہو اور اس میں یہ لیاقت ہو، صلاحیت ہو کہ وہ فقہا کے اقوال میں راجح مرجوح کا خیال کر کے آپ کو بتلا سکے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو آپ مقلد عالم کے پاس بھی جا کے پوچھ لیں، لیکن اس کو پابند کریں کہ بھائی آپ ہمیں قرآن و سنت سے بتلائیے، کسی ایک میں مقید ہو کے نہ بتلائیے۔ ان کا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہی عامی آ کر ہم اہل الحدیث یعنی کہ جو آپ اہل الحدیث علماء کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، آپ ویسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، تو پھر یہ عامی جو ہے وہ اتنا بڑا علامہ کیسے بن جاتا ہے؟ صحیح بات ہے، یہ بہت ہی تضاد والی بات ہے کہ خود جب ایک فقہ کو فالو کرنا ہو تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عامی ہیں، اور جب دوسرے، اور اہل حدیث علماء تو جانے دیجئے، یہ جو دوسری جو فقہ ہے نا، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ تینوں ائمہ کے اجتہاد کو بھی یہ کاؤنٹر کرنے لگتے ہیں۔ مسئلہ صرف اہل حدیث کا نہیں ہے کہ اہل حدیث کو یہ غلط کرتے ہیں، صرف الدین یہ دوسرے ائمہ بھی کرتے ہیں نا، نماز کے پیچھے سورہ فاتحہ دوسرے ائمہ بھی پڑھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اہل حدیث مان کے چل رہے ہیں اور دوسرے ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، تو یہ ان کو غلط کہہ دے گا، یعنی وہ بات ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کو دلیل دے کے اس کو غلط ثابت کرنے پہ اتارو ہو جائے گا۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ دوسرے مذاہب، دوسرے علماء کی باتوں کو غلط ثابت کرنا ہو تو آپ بہت بڑے علامہ، مناظر، بلکہ چاروں ائمہ سے بھی بڑے امام بن گئے آپ، اور جب تقلید کی بات آتی تو اپنے آپ کو آپ کہہ دیتے ہیں ہم جاہل ہیں، تو یہ بات جو ہے ٹھیک نہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول ہے نا، بہت پیارا قول ہے ان کا، کہ حل یقلد الا عصبی و جاہل، ایسے کچھ ہے، وہ غبی، ہاں غبی، یہ جو غبی احمق ہے نا، جو بے وقوف ہے، غبی کا بہت پیارا لفظ استعمال کیا، حل یقلد الا غبی او جو ہے عصبی، کہ جو غبی ہے، بے وقوف ہے، وہ لوگوں کے جھانسے میں آ کے کسی کی تقلید کرتا ہے، ایک دم جس کو کوئی شدھ نہیں، کسی نے بھی انگلی پکڑ کے بتا دیا جاؤ اس کو، جسے پوچھو جا کے پوچھنے لگتا ہے۔ اور دوسرا، اگر وہ غبی نہیں ہے، عقل مند ہے، تو عصبیت نے اس کے سامنے جو ہے اس کی آنکھیں بند کر کے رکھی ہیں، یعنی عصبیت میں آ کے ایک گروپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس سے چپکا ہوا ہے، حالانکہ اس کی عقل اس سے انکار کرتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن عصبیت کے ہاتھوں مجبور ہے وہ۔ تو یہی حال ہوتا ہے مقلدین کا، یا تو غبی ہوتے ہیں یا جو ہے عصبی ہوتے ہیں، عصبیت کے شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تقلید جس مقصد سے یہ لوگ بتاتے ہیں، تو انہیں تو بڑی، یہ مقصد تو کیا ہے کہ بھائی محنت سے بے نیاز ہو جائے، یعنی جو محنت کرنی پڑ رہی ہے بہت زیادہ، بحث و تحقیق، ترجیح، یہ ساری محنت سے بے نیاز ہو جائیں، اور بغیر کسی کنفیوژن کے سادہ طریقے سے یہ مسئلہ اور اس میں فتویٰ، یہ مسئلہ اور اس میں فتویٰ۔ لیکن یہ محنت تو ان کی بڑھ گئی، یعنی محنت تو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب کتابیں دیکھ لیجئے تو آپ کو حدیث کی شرح آپ پڑھ لیجئے، کسی بھی عالم کی، حافظ ابن حجر کی پڑھ لیجئے، یا کسی بھی عالم کی حدیث کی شرح پڑھ لیجئے، اور آپ کوئی فقہی کتاب پڑھ لیجئے، اور پھر دیکھیے ان میں کتنے ردے پہ ردے ہیں، قال فلان وقیل کذا وقیل کذا وقیل کذا والفتویٰ کذا والدلیل کذا، پورا آپ کو تفصیل ملے گا۔ کیا رول ہوتا ہے ان کا؟ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا صحیح ہے غلط کے امکان کے ساتھ، یعنی جس فتوے کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی صحیح ہے، امکان صرف ہے کہیں غلطی کا، اور دوسرے امام کا، یعنی مثلا امام شافعی کا جو مسئلہ ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے، امکان ہے صحت کا، یہ اصول ہے۔ یعنی جب آپ فقہ حنفی پڑھیں گے، یا جو طلبہ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کے درسگاہوں میں جو ایک دم درسی اصول میں بتا رہا ہوں، وہ درسی اصول یہی ہے کہ گفتگو اس رخ پہ کی جاتی ہے کہ ہم جس پہ عمل کر رہے ہیں وہ مطلق صحیح ہے، امکان خطا کا ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو مسلک ہے وہ بالکلیہ غلط ہے، امکان صحت کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنی محنت انہوں نے بڑھا لی ہے، کس پر بھائی؟ تقلید پر، تقلید کر کے محنت انہوں نے بڑھا لی ہے۔ حالانکہ تقلید کرنے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ کہ یہ محنت کم ہو جائے، اور سیدھا سمپل مسئلہ ہو اور فتویٰ ہو، اور اس پہ جواب یہ دے دیا جائے کہ بھائی خلاص ہم چونکہ تقلید کے قائل ہیں تو اصل گفتگو تقلید پہ ہوگی، اصل دلیل تقلید کے لیے دی جائے گی، اصل حمایت تقلید کی ہوگی، جب مسائل آئیں گے تو مسائل پہ صرف ایک ہی جواب کہ ہم مقلد ہیں۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے، ان کی محنت دگنی تگنی چوگنی ہو گئی۔ جزاک اللہ شیخ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔
آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.